السلام علیکم، میں ایاز بازئی اس وقت اسلام آباد کے پریس کلب کے بالکل قریب یہاں پر F6 کا جو مرکز ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں. یہاں پر میرے ساتھ بلوچ مسنگ پرسنز کی فیملیز بھی پیچھے موجود ہے، اور اس وقت میرے ساتھ ایمان مزاری صاحبہ ایڈوکیٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور ڈاکٹر ماہرنگ کی بہن نادیہ بلوچ اور ساتھ میں سینئر صحافی اسد طور صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. 7واں روز ہے آج ایمان مزاری صاحبہ. ان کو پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ بہت سمپل سا کوسچن. دیکھیں مجھے خود اس بیوقوف پالیسی کی سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے تو کسی کی روڈ نہیں بند ہوئی، کسی کا ٹریفک obstruction نہیں ہوئی، تو انہیں اس جگہ سے اٹھا کر شاید اس لیے ہی لایا گیا تاکہ وہ کیمپ نہ اپنا لگا سکتے، کیونکہ اسلام آباد میں جو حکمران ہے وہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ اپنی درد اور تکلیف ادھر لے کر آئے ہیں کہ ادھر کے شہری ان کے پاس جائیں، ان کی بات سنیں. تو انہیں لگا کہ ہمیں اس طرح ادھر جانوروں کی طرح کارڈن آف کرنے سے لوگ آنا بند کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ آ رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے. ہم نے احتجاج دیکھے ہیں ریڈ زون میں بھی ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو طاقت کے ذریعے ریڈ زون پہ گئے. یہاں پہ تو یہ لوگ طاقت کا بھی استعمال نہیں کر رہے، جمہوری طریقے سے بیٹھے ہوئے، پھر بھی ان کے سامنے یہ رکاوٹیں کیوں ہے؟ کس قانون کے تحت یا کون سے جمہوری اقدار ہے جس کی بنیاد پہ یہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ جو طاقت یا ڈنڈے کے ساتھ آتے ہیں انہیں تو بٹھایا جاتا ہے ڈی چوک میں بھی، وہ چاہے جج کو دھمکائے چاہے حکومت کو دھمکائے، کوئی کچھ نہیں کرتا، پرچہ نہیں کٹتا، کوئی گرفتار نہیں ہوتا. لیکن جب یہ آتے ہیں کسی بھی ڈنڈے بغیر، صرف اپنی آواز لے کر، ان پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری ریاست کی بہت سالوں سے یہی پالیسی ہے کہ جو پرامن ہے اسے کچلنا ہے، جو آپ سے فورس استعمال کرے اس سے آپ بات کریں گے. اچھا، نادیہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کو 7 دن بارش میں بھی آپ لوگ بیٹھے رہے، گرمی میں بھی آپ لوگ بیٹھے رہے، کوئی حکومتی نمائندہ آپ لوگ کے پاس آیا ہے اس وقت تک؟ نہیں، کوئی نمائندہ نہیں آیا ہے، کوئی ہماری بات سننے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی ہمارے مطالبات سننے کے لیے نہیں آیا ہے. سننے کو تو چھوڑے، وہ ہمیں یہاں سے بھگانے کے نئے نئے طریقے تو وہ کر رہے ہیں، اور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم یہاں ٹوٹ کے یہاں سے چلے جائیں. ڈاکٹر ماہرنگ صاحبہ کی رہائی کے لیے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. جس دن آپ لوگ آئے تھے اس کے ایک روز کے بعد ڈاکٹر ماہرنگ کو 15 دن کا پھر سے ریمانڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو کیا میسج مل رہا ہے کہ ہم لوگ آپ ڈاکٹر ماہرنگ سمیت جو باقی لاپتہ افراد کی لواحقین ہیں ان کو رہا نہیں کر رہے؟ جی دیکھیں، پچھلی 1.5 سال پہلے میری بہن آئی ہوئی تھی ہم پہ. ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ بلوچستان میں ہونے والی جبری گمشدگیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جتنے بھی پہلے سے جبری طور پر گمشدہ ہیں انہیں رہا کیا جائے. اس مارچ کے بعد میری بہن مطلب پوری دنیا میں جو بلوچستان یا بلوچوں پہ ہونے والی جو ظلم تھی اسے لے کر آئی، تو اس وجہ سے اسے پکڑا گیا اور اس پہ کیسز لگائے گئے. پہلے 3 MPO کے تحت انہیں گرفتار کیا، اور ابھی FIRs ہیں، FIRs کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو جس دن ان کی پیشی تھی، پیشی سے 2 دن پہلے جو جج تھے پہلے والے انہیں ٹرانسفر کر کے کسی اور جج کو لے کر آئے ہیں، اور جج نے سنے بغیر ہی وکلا کے جو آرگیومنٹس تھے انہیں سنے بغیر ہی انہوں نے 15 دن کا ریمانڈ دے دیا اور اٹھ کر چلے گئے، اور کسی کے آرگیومنٹس تک انہوں نے نہیں سنے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ ایون جو پاکستان کے عدلیہ سے بھی اوپر ہے. وہ ججز کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ وکلا کو بھی خرید سکتے ہیں، اور پورا جو پاکستان میں جو انصاف کا وہ نظام ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پتا بھی پاکستان میں اگر یہاں سے وہاں ہلے تو وہ ہماری اجازت کے بغیر نہ ہلے. ستور صاحب، آپ کے پاس آ رہا ہوں. جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ عدالت کو بھی کور کرتے ہیں، کیا آپ نے اس طرح کے پہلے واقعات یا کیسز دیکھے ہیں جس میں جیسے نادیہ بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ کے کیسز میں جو ہے وہ جج آ کے 2 منٹ کیس کی سن کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ فیصلہ دے کے چلا جاتا ہے؟ اس طرح کے ہے آپ کے پاس سامنے اس طرح کے پریزیڈنٹس؟ دیکھیں، پاکستان کلمے کے نام پر بنی ہوئی ریاست ہے، تو یہاں پر یہ معجزات ہوتے ہیں کہ جو کچھ قانون اور آئین میں نہیں ہوتا وہ یہاں پر ہوتا ہے. تو یہ جو مہرنگ کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہاں پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، ان کو انصاف نہیں ملتا. مہرنگ تو پھر ایک ایسے صوبے سے ہے کہ جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا اس صوبے کے جو جج ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے ان کو معلوم نہیں ہے؟ بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 چیف جسٹس اس وقت سپریم کورٹ میں جج ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس ہاشم کاکڑ. کیا ان کو معلوم نہیں ہے ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ 25-25 28-28 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب لوگ بے حس ہیں.
ان کے لیے ان کی تنخواہیں میٹر کرتی ہیں، ان کے لیے ان کی مرات میٹر کرتی ہیں، ان کے لیے ایک عام بلوچ نہیں میٹر کرتا. اور یہ پوری ریاست کا مزاج ہے کہ ان کے لیے عام شہری چاہے وہ بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو وہ نہیں میٹر کرتا. یہ ریاست کے بڑے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اب ان کے لیے بونے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے، اور اگر نظر آ بھی جائیں تو وہ وہاں کے سامنے یہ بسیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو نظر نہ آئے ہمارا بھیانک چہرہ کہ ہم یہاں پر بلوچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اپنے بلوچستان میں ہی. تو وہ آپ آپ نے بے حسی کی بات کی. چونکہ ہمارا تعلق بھی میڈیا سے ہے، آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. ہماری میڈیا کا جو رول ہے خصوصاً ان کے کیسز میں وہ بہت بھیانک ہے میری نظر میں. کیونکہ کل پرسوں جو ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس پہ منسٹرز وہ غلط واقعہ ہوا ہے، اس پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو جس طرح کی کوریج ملی ہے اس کے کمپیریزن میں جو یہاں پہ خواتین بیٹھی ہے بارش میں ان کو کوریج نہیں دے رہے. یہ میڈیا کا کس طرح کا رول ہے؟ یار یہاں پر پارلیمنٹیرین کو ان کو آ کے ملنے کی اجازت نہیں ہے، وہ سرجی کی اجازت کے منتظر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صحافی آ کے یہاں پہ وہ رپورٹ کر لیں گے، ٹی وی چینل دکھا دے گا، وہ بھی سرجی کے انگوٹھے کے نیچے ہیں. کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں؟ جتنی حیثیت ہے اتنا ہی کام کر رہے ہیں. جب ان کو اجازت ہے کہ وہ کچھ اور دکھا سکتے ہیں کہ فلاں بندے سے میٹنگ ہو گئی، فلاں کا وفد پاکستان آ گیا، جھوٹی خبریں چلا سکتے ہیں کہ اتنے ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، ایس آئی ایف سی نے یہ معجزہ دکھا دیا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی حقیقت میں گراؤنڈ پر میٹیریلائز نہیں ہو رہی، لیکن وہ ان کو دکھانے کی اجازت ہے، یہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر جتنی میڈیا کی کریڈیبلٹی ہے اتنا ہی وہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا ایبان مزاری صاحبہ، جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بلوچستان سے جس میں ایک خاتون کو گولیاں مار دی گئی، خواجہ آصف صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں. وہ ایک بہت ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ جو بلوچ پہاڑوں پہ گئے ہیں وہ ان واقعات کو کیوں نہیں کاؤنٹر کرتے ہیں جو باقیوں کو مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ اس طرح کے ہانر کلنگ میں یا بلوچستان کے کانٹیکس میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلے کہ جو ان کرائمز میں انگیج کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی اسٹیٹ پیٹرنیج ہے، یعنی جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں یا جو سردار خود اس ریاست نے بٹھائے ہوئے ہیں جو یہ اقتدار میں ٹائم ٹو ٹائم لاتے رہتے ہیں. تو اس کی بھی رسپانسبلٹی الٹیمیٹلی اسٹیٹ کے اوپر ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ خواجہ آصف صاحب بالکل بھی بلوچستان کی ڈائنامکس، اس کے کانفلکٹ کو بالکل نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر وہ سمجھتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ بی ایل اے جو کہ ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیکولر آرگنائزیشن کہتی ہے. تو اس طرح کی جو پریکٹسز ہے وہ آپ ان کے زد میں نہیں ڈال سکتے. ان کی جو انسرجنٹ موومنٹ ہے ڈیفینیٹلی اسے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں، لیکن اسے ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو اسے سمجھنا پڑے گا. جب آپ اس طرح کی اگنورنٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بلوچستان کے ڈائنامکس ہے کیا. اچھا نادیہ صاحبہ، آپ لوگوں کا آخری لائے عمل جو ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو 7 دن ہو گئے یہاں پہ کوئی آپ لوگوں کو نہیں سن رہا، تو آپ لوگوں کا لائے عمل اینڈ کا کیا ہے؟ ہم فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں بلوچستان میں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو عدلیہ ہے وہ پورا جو ہے نا پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے. تو وہاں سے ہمیں انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ ہمیں سنا جا سکے اور ہماری جو ڈیمانڈز ہے وہ پورے کیے جا سکے. جب تک ہمارے جو ڈیمانڈز ہے، جو مطالبات ہے وہ پورے نہیں کیے جاتے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اچھا اسد صاحب، آخری سوال، اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو آپ کا کیا خدشہ ہے، کیا ہو سکتا ہے آگے؟ دیکھیں میں ایک بات میں بڑا اسٹرانگ بلیو رکھتا ہوں. 2023 میں مہارنگ آئی تھی یہاں پر، ریاست کے پاس آپشن تھا کہ مہارنگ بھی اسی طرح 1.5-2 درجن خواتین کے ساتھ آئی تھیں، ان کے بھی پیارے لاپتہ تھے. آپ سب کو نہیں، ان میں سے 4-5 کے بھی اگر پیارے واپس دے کے بھیجتے تو جو مہارنگ جاتی وہ بلوچستان میں ایک امید کا پیغام لے کے جاتی کہ اگر آپ یہاں پر سرداروں کی حکومت نہیں سنتے لیکن اسلام آباد میں جاؤ گے لوگ ہمیں سنتے ہیں. میں سب نہیں لیکن کچھ لے کے آئی ہوں. تو سوچئے وہ کتنا ایسا پیغام دیتا جس سے بلوچوں کی امید لگتی، اسلام آباد سے، ریاست سے، وفاق سے. ہم نے مہارنگ کو خالی ہاتھ بھیجا، پورا کوئٹہ سڑکوں پر تھا مہارنگ کو ویلکم کرنے کے لیے، لیکن اس کوئٹہ نے یہ بھی دیکھا کہ مہارنگ خالی ہاتھ آئی. وہ بہت خوفناک پیغام تھا. مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہم وہی پیغام دہرانے جا رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوفناک امپیکٹ ہوگا. نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. آف کورس خطرناک ہوگا. آخری سوال ایمان صاحبہ، جو میڈیا کا رول ہے وہ بھی آپ دیکھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ یہ لوگ آئے ہیں، آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے کہ ان کا جو آخری سٹیپ ہے وہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟
دیکھیے یہ تو آبویسلی اپنے فیصلے کریں گے، اپنا لائے عمل طے کریں گے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر ریاست کی طرف سے کوئی بھی انگیجمنٹ نہ ہو تو پھر جس طرح اسد نے کہا جو پیغام واپس بلوچ عوام کو جاتا ہے وہ یہی پیغام ہے کہ ہم آپ کو پاکستانی نہیں مانتے، ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے آپ نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور بی وائی سی کے لیڈران کو قید کیا ہوا ہے، انسرجنٹ موومنٹس میں کیوں ان کی ریکروٹمنٹ بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو پرامن ہے اسے ہم دبا کے جیلوں میں بند کر کے رکھیں گے، آپ کہیں بھی محفوظ نہیں اگر آپ پرامن ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو آپ محفوظ ہیں۔ اور یہ ایک بہت، جس طرح اسد نے کہا، بہت خطرناک پیغام ہے۔ بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ اسد طور صاحب، نادیہ بلوچ صاحبہ اور ایمان مزاری صاحبہ موجود ہے۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی، ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔